اگر عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے روزہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہے چاہے ہم کتنے بھی حج کرتے رہیں حج صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے کتنی بھی زکوٰۃ دیتے رہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، عقیدہ صحیح نہیں ہے جنت میں داخلہ ممنوع ہے اور جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بلا شبہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اور عمل صالح کرنے کی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، وہی عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جس عمل کو دیکھ کر خوش ہوں، لوگ جس عمل کو دیکھ کر پسند کریں وہ عمل صالح ہیں، بلکہ عمل صالح کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ عمل جو عقیدے کے ساتھ کیا گیا ہو، جس کے اندر عقیدہ صحیح ہو۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ کے لفظی معنی کیا ہیں، عقیدہ کے معنوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، عقیدہ کتنا ضروری ہے، تو آپ آگے یہ بات سمجھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کتابوں کے اندر ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک عام انسان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے منزل من السماء جو کتاب ہے آسمانی کتاب، اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، 4 مقرب فرشتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ساری باتیں میں سمجھانے لگوں تو آدھے گھنٹے میں تو میں نہیں سمجھا سکتا، ہر جمعے کو ایک ایک ٹاپک اٹھانا پڑے گا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، عام انسان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اولیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، متقیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی موقع ملے گا تو سمجھائیں گے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ عقیدے میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ماننا ہے، جس کا عقیدہ رکھنا ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں کن کن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ان چیزوں کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنایا کہ ان چیزوں کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہم رکھتے ہیں اس کا عقیدہ، یہ میرا موضوع ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کی چند مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی مثال تو یہ سمجھیں کہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح پھر سے واپس آتی ہے، مرنے کے بعد روح پھر سے واپس آتی ہے اس گھر میں یا اس گاؤں میں، اور آ کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، گھر والوں کو پریشان کرتی ہے، رشتہ دار کو پریشان کرتی ہے، جس کا قرض لیا رہتا ہے اس کو پریشان کرتی ہے، جس کو مصیبت دیا ہوتا ہے اس کو آ کے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ مجھ سے یہاں کئی سارے لوگوں نے پوچھا بھی ہے، تو اتفاق سے آج میں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت کی ایک کتاب ہے اغلاط العوام، میرے پاس موجود ہے۔ اغلاط العوام کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر یہ عقیدہ بھی ملا، اور حضرت نے یہ لکھا کہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، روح واپس نہیں آتی، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ ہندو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی ہر چیز کو الگ تھلگ کر دو، اس کا کپڑا لتا، اس کا بیڈ، حتیٰ کہ کتنے دن تک جب تک وہ کریا کرم نہیں کرتے صحیح سے جو ان کے یہاں ہوتا ہے، اس دن تک اس گھر کو بھی بند رکھتے ہیں جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے اس آدمی کا۔ ہندوانہ عقیدہ ہے، اس کو جب تک لیپ پوت نہیں کرتے، اس کو اچھی طریقے سے صاف نہیں کرتے، اور کوئی آدمی اس کی چیز استعمال نہیں کرتا ہے، یہ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں روح پھر سے واپس نہ آ جائے اور بھوت کی شکل اختیار نہ کرے اور کہیں پریشان نہ کرنا شروع کر دے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، اس کو ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے، اور آج کے مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان کو ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر وہ بندہ صحیح ہے، مرنے کے بعد اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کو تو وہاں جنت ملے گی، جنت کی نعمت ملے گی، قبر سے شروع ہو جائے گا۔ اب جس کو جنت کی نعمت ملے اور جنت
کی آسائش اور آرائش کی چیزیں ملے، کیا وہ واپس دنیا میں آنا چاہے گا؟ یہ بتائیے، یہ اس میں لاجک ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، بندہ اگر اچھا ہو تو جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے، نیک ہو تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اب اگر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی اور جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا وہ دنیا میں واپس آنا چاہے گا جہاں قتل و غارت گری ہے، جہاں پر ظلم زیادتی ہے، جہاں پر پریشانی ہے، جہاں پر دھوکہ دہی ہے، جہاں پر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، جہاں پریشانی، وہاں واپس آنا چاہے گا؟ بالکل نہیں آنا چاہے گا۔ اور اگر بندہ برا ہے مرنے کے بعد اگر اس کے عمل صحیح نہیں نکلے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا، تو اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی قبر کے اندر ہی۔ یہ حدیث مشہور ہے کہ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی اور ایک پسلی دوسرے پسلی پہ جو ہے گھس جائے گی، اور اگر بندہ اچھا ہے تو قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی، جہاں تک وہ دیکھے گا وہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے، اور جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ اس کے بالمقابل اگر بندہ جو ہے برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور اس پر جو ہے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے اور اس کو جو ہے پریشانی شروع ہوگی۔ یہ عقیدہ ہے نا، یہ حدیث میں بھی ہے۔ اب اگر یہ بندہ برا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوگی وہ عذاب چھوڑ کے یہاں آنے کی، اللہ اس کو اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اب اس کو عذاب بھگتنا ہے، اس کو وہاں سزا ملے گی، وہ واپس نہیں آ سکتا دنیا میں۔ پہلی صورت میں بندہ خود آنا نہیں چاہے گا کیونکہ وہاں نعمت مل رہی ہے، دنیا سے کروڑ ہو بہتر نعمت وہاں مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ آنا نہیں چاہے گا۔ دوسری صورت میں یہ آنا چاہے گا لیکن اللہ اس کو آنے نہیں دے گا۔ تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ روح جو ہے واپس آتی ہے، ابھی شب برات آ رہا ہے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، شب برات میں کیا کیا جو ہے گل کھلاتے ہیں مسلمان، اس کی تفصیل آپ کے پاس آئے گی شب برات کی۔ اس میں سے شب برات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شب برات کے دن لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے واپس آتے ہیں، شیرنی کھاتے ہیں، مردے آ کر حلوہ کھاتے ہیں، مردوں کی جو پسند کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو صندوق کے نیچے یا بیڈ کے نیچے لیپ پوت کے رکھ دی جاتی ہے کہ مردہ واپس آئے گا اور کھائے گا، بلی کھا لیا تو اس کو لگتا ہے کہ مردہ آ کے کھا لیا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ یہ شب برات کے موقع سے اس کی پوری تفصیل آپ کے پاس آئے گی۔ آج صرف یہ سمجھیں کہ روح کا واپس آنا مرنے کے بعد دنیا میں اور دنیا والوں کو پریشان کرنا، گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو پریشان کرنا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس پر لوگوں نے ہم سے سوال بھی کیا، کئی نوجوانوں نے بھی سوال کیا، ان کا جواب تو میں نے اسی وقت دے دیا تھا، لیکن آج اتفاق سے میرا یہ موضوع ہی ہے تو اس لیے میں اس کو آپ تمام حضرات کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کلیئر ہو جائے گا بالکل۔ ایک اور عقیدہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے کہ لوگ عوام یہ کہتے ہیں، یہ بھی اغلاط العوام کے اندر ہی لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کتاب کا نام لکھا ہے اغلاط العوام، عوام کی غلطیاں۔ عوام جو سوچتی ہے کہ جو بندہ گالی دے گا 40 دن تک اس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا، جو بندہ گالی بکتا ہے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے 40 دن۔ پتہ نہیں یہ عقیدہ یہاں ہے یا نہیں، اور نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن چونکہ حضرت نے لکھا ہے تو یہ مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ گالی دیتا ہے 40 دن تک ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، اور 40 دن تک اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ مر گیا تو بے ایمانی کی حالت میں مرے گا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گالی دینا ایک جرم ہے، گناہ ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے، قرآن میں اس کی ممانعت ہے، گالی دینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، لیکن اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا ایمان نکل جائے گا، نماز نہیں ہوگی، بے ایمانی پر موت ہوگی، بے ایمانی پر موت ہوگی، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے جو حضرت نے نہیں لکھا، میں اپنے اس طرف سے بول رہا ہوں، کہ جو خنزیر ہے، خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک منہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں۔ آج کے چھوٹے بچے کو بھی، اگر میں اپنی بات بتا رہا ہوں، چھوٹے بچے کے سامنے خنزیر کا نام، سور کا نام لیا تو وہ لوگ بدک گئے، بولے نہیں نہیں ایسا نہیں بول سکتے، چھوٹے بچے 6 سال کے۔
تو ان کو بھی یہ عقیدہ مطلب ان کے دماغ میں یہ ہے کہ 40 دن تک منہ ناپاک ہو جاتا ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی آپ یا ہم قرآن کی آیت اور اس کے الفاظ سے زیادہ پاک تو نہیں ہیں۔ قرآن میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو خنزیر کا استعمال اور خنزیر کے لفظ کا استعمال قرآن کے اندر ہو رہا ہے۔ پڑھنے والا پڑھے گا، سمجھنے والا سمجھے گا تو وہ بولے گا، تو اب وہ اس کا منہ ناپاک ہو جائے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں یہ بھی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے سور کا لفظ کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، بتانے کے لیے خنزیر کا لفظ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، دکھا بھی سکتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خنزیر جانور کیسا ہے جو حرام ہے، نجس العین ہے، تو ایک بندے کو سامنے سے دکھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو یہ سامنے خنزیر ہے، ایسے دکھا بھی سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، اس سے بدن اور منہ ناپاک نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے جو گالی دینے کا عقیدہ میں نے بتایا، یہ حضرت نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر اغلاط العوام کے اندر، اور یہ عقیدہ جو میں بتا رہا ہوں خنزیر کا، یہ میں عوام الناس کی طرف سے میں نے خود یہ نوٹس کیا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور عقیدہ ہے، اس پر بھی بہت بحث ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور یہ عقیدہ عوام نے اور نوجوان نے، ابھی 1-2 ہفتہ پہلے مجھ سے کسی نوجوان نے پوچھا، میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن اس نے پوچھا، میں نے اس کو بتایا، پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انسان بندر سے بنا ہے یا بندر سے انسان بندر سے بنا ہے یا بندر سے انسان بنا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے یا انسان سے بندر بنا ہے، پہلے اس عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمیں بندر نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، آج جو ہمیں دنیا کے اندر بندر نظر آ رہے ہیں، یہ بندر اسی قوم کے بندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مسخ کر دیا تھا عذاب کے طور پر، اور جن کو بندر بنا دیا عذاب کے طور پر، اسی نسل سے یہ بندر ہے۔ یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی نسل الگ تھی، وہ ختم ہو گئی، یہ الگ بندر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی نسل الگ ہے۔ یہ ایک عام جانور ہے، جیسے کتا ایک عام جانور ہے، بلی ایک عام جانور ہے، تو اسی طریقے سے ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندر کو پیدا کیا، یہ عام جانور ہے۔ لیکن لوگ دماغی ہوتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ پڑھ لیا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوم کے اندر، پچھلی قوم کے اندر جو ہے کچھ قوم کو مسخ کر دیا تھا، اس کو بندر بنا دیا تھا، تو اب اسی بندر کی نسل سے آج کے بندر نظر آ رہے ہیں۔ بھائی انسانی شکل ہوتی ہے ان کی، بھائی انسانی شکل ہوتی ہے تو کیا مطلب کہ وہی بندر ہے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ بندر جو آج کے نسل کے ہمیں نظر آ رہے ہیں آج کے دور میں، یہ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں اللہ نے انسان کو بندر بنا دیا تھا عذاب کے طور پر، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی اغلاط العوام میں لکھا ہوا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا عقیدہ اسی کے بارے میں یہ لوگ رکھتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے یا بندر سے انسان بنا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کبھی یہ ڈاؤٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مطلب انسان بندر سے بنا ہے۔ لیکن جب لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا، جب لوگوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان اتنی بڑی چیز ہے، یہ جب لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے تو لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، یہاں وہاں ادھر ادھر، ایران تران کی بات کرتے۔ ابھی قریب کی ایک بہت مشہور تھی ڈربن کی تھیوری، آج سے 30 40 50 سال پہلے۔ یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں ڈربن کی تھیوری اور اس کی تفصیلات، یہ میں اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں۔ ایک عالم ہے، ایک قطب ہیں، بہت بڑے اللہ والے، آپ بھی ان کا نام سنے ہوں گے، قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم۔
ان کے بیانات سوشل میڈیا پر اور اسی طریقے سے زمینی سطح پر بہت لوگ سنتے ہیں، اور اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے اور یہ کام کر بھی رہے ہیں اپنے ہر حلقے میں۔ انہوں نے ایک ڈربن کی تھیوری بیان کی ہے کہ 30-40 سال پہلے یورپ کی ہر یونیورسٹی کے اندر بڑا بڑا اسکالر، بڑا بڑا چانسلر اور بڑا بڑا پروفیسر، بڑا بڑا لیکچرر یہ پڑھاتا تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے، اور وہ اس چیز کو مانتا تھا۔ اور اس وقت کے بلین اسٹوڈنٹ جو بڑے بڑے ماہرین، جنہوں نے آسمان اور زمین کے قلابوں کو ملا دیا، دونوں کو ملا دیا ایک دم، کبھی چاند پہ ریسرچ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے تارے پہ ریسرچ ہو رہا ہے، کبھی زمین پر ریسرچ ہو رہا ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے، اور یہ لوگ دعوے سے کہتے تھے، لڑ جاتے تھے، اسلامک اسکالر سے لڑ جاتے تھے جب قرآن کی آیت پیش کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ جہاں سے دنیا شروع ہوئی، ایک مرد ایک عورت سے دنیا پوری شروع ہوئی، تو بندر کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہ جو سائنسداں تھے، وہ جو فلسفی تھے، چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، ایمان کی نعمت ان کے اندر نہیں تھی، تو وہ جو ہے اپنے سر کو کبھی دیوار سے مارتے، کبھی ان سے مارتے، کبھی ان سے مارتے، اور لاسٹ میں یہیں پہ آ کے رکتے کہ انسان بندر سے بنا۔ لیکن آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی جب بہت ہائی ہوئی، اتنی ہائی ہوئی کہ اب باریک سے باریک چیز کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور خلاؤں میں بھی جا سکتا ہے، اور جو ہے زمین کی بہت اندرون کی سطح میں جا سکتا ہے۔ تو جب ٹیکنالوجی ہائی ہوئی تو وہی پروفیسر جو ڈربن کی تھیوری پر ایمان لاتے تھے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو سمجھاتے تھے کہ انسان بندر سے بنا ہے، ان کا بھی نظریہ چینج ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، انسان بندر سے نہیں بنا۔ اب دیکھیے، آپ کو یہ بات شاید پہلے سے معلوم رہی ہو، آپ جانتے ہو اس میں سے کچھ اور کچھ نہیں جانتے ہو، لیکن تفصیل سے آج میں نے آپ کو یہ بات رکھی ہے کہ اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ انسان بندر سے نہیں بنا، انسان سے ہی بنا ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے۔ وہ چاہے کتنا بڑا بھی اسکالر آپ کو سمجھائے، وہ کتنے بھی تانے بانے اور کتنا تار ملا دے اور کتنے واقعات سنا دے اور کتنے دلائل دے دے، قرآن کے سامنے سب ہیچ ہے، بیکار ہے۔ قرآن نے جو بیان کر دیا وہ ہیچ اور بیکار ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا، عمل صحیح نہیں ہوگا، ہم صحیح رخ پہ نہیں رہیں گے۔ ہمارا قبر کا منزل، حشر کا منزل، اور اسی طریقے سے یہ جو سارے اخروی منازل ہیں، وہ سب عقیدے کی صحیح ہونے کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنے کی درستگی عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے عقیدے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں آپ کے ہی زبان میں اور اسی انداز میں میں آپ کو 2-4 عقیدے اور سمجھاؤں گا جو عوام کے نزدیک مشہور ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آئندہ ہفتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔